نماز یہ بندے مومن پر فرض ہے، ہر مسلمان پر، کوئی صاحب استطاعت ہے یا نہیں، کوئی امیر ہے یا غریب، اس پر نماز وقت مقررہ پر فرض ہے۔ جو شخص دار اسلام میں داخل ہوتا ہے اس پر 5 وقت کی نماز فرض ہو جاتی ہے۔ اسلام قول و فعل کا نام ہے، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا یہ اسلام ہے، اور زبان سے اقرار کرنا اسلام کی قولی صورت ہے، اور عمل سے اظہار کرنا، نماز پڑھنا، تلاوت قرآن کرنا، نوافل پڑھنا اس کی فعلی و عملی صورت ہے۔ نماز کو جامع العبادات اور افضل العبادات کہا جاتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر قسم کے اذکار نماز کے اندر موجود ہیں۔ دیکھیے، تکبیر تحریمہ نماز کے اندر ہے، ثنا نماز کے اندر ہے، حمد نماز کے اندر ہے، تعوذ اور تسمیہ یہ نماز کے اندر ہے۔ تلاوت قرآن نماز میں ہوتی ہے۔ جب تلاوت قرآن نماز میں، جب تسمیہ نماز میں، تعوذ نماز میں، جب ثنا نماز میں ہے، حمد نماز میں ہے، پھر بندہ کیوں اللہ کی حمد سے دور ہے؟ پھر کیوں بندہ مومن ثنا سے دور ہے؟ پھر کیوں حضرت انسان تلاوت قرآن سے دور ہے؟ پتہ چلا جو نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی تکبیرات کا اقرار کرتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے وہ تعوذ اور تسمیہ کو اپنی زبان سے صادر کرتا ہے۔ جو بندہ مومن دار اسلام میں آنے کے بعد بھی نماز نہ پڑھے وہ کوئی مسلمان ہے؟ ہمیں خود ہی خیال کرنا چاہیے کہ تعوذ نماز میں، تسمیہ نماز میں، اور ثنا بھی نماز میں، حمد بھی نماز میں، جب نماز جامع العبادات ہے پھر ہم نماز سے کیوں دور ہیں؟ جب نماز ہی مکمل عبادت ہے، جب نماز میں ہی تکبیرات ہیں، جب نماز میں ہی تسبیحات ہیں، جب نماز میں ہی سورہ فاتحہ ہے، جب تلاوت قرآن بھی نماز میں ہے، پھر بندہ مومن کیوں نماز سے دور ہے؟ جب اللہ نے نماز وقت مقررہ پر مومنوں پر فرض کی ہے، پھر کیوں بندہ مومن اپنی جبی کو اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکاتا؟ نماز ادا کرنے کے لیے چند شرائط بھی ہیں۔ اگر یہ حمد و ثنا، تعوذ، تسمیہ، تکبیرات اور تلاوت قرآن نماز میں ہے تو اس کی شرائط بھی معلوم ہونی چاہیے کہ کون کون سی شرط ہے تو ہمیں نماز ہماری صحیح ہوگی، اور کون کون سے طریقہ کار سے ہم نے نماز ادا کرنی ہے۔ آج نماز 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 اور عبادت کا لفظ بولا جاتا ہے مگر عبادت کو کسی نے سمجھا نہیں۔ العبادت اقصی غایت الخشوع والتذلل، علماء فرماتے ہیں عبادت ادب اور اطاعت کے آخری درجے کا نام ہے۔ جن شرائط کا پایا جانا ضروری ہے نماز کے لیے، ان میں سے پہلی یہ ہے کہ پاک پانی سے جسم کو ستھرا کرنا، پاک کرنا۔ یہ نماز کے لیے پہلی شرط ہے کہ اگر نماز پڑھنی ہے تو پہلے پاک پانی سے وضو کیا جائے، جسم کو پاک کیا جائے۔ دوسری شرط، پاک کپڑے اپنے جسم کو چھپانے کے لیے پہنے جائیں، ستر کو ڈھانپنے کے لیے۔ تیسری شرط، نماز کے لیے جگہ کا پاک ہونا، یہ لازم، واجب اور ضروری ہے۔ چوتھی شرط، نماز کے لیے قبلہ کی سمت کھڑا ہونا، قبلہ کی طرف کھڑے ہونا، یہ نماز کی چوتھی شرط ہے۔ اور یہ نماز کا وقت بھی پایا جانا، یعنی فجر کے وقت میں فجر فرض ہے، ظہر کے وقت میں ظہر فرض ہے، نماز کا وقت پایا جانا یہ نماز کی شرائط میں سے ہے۔ بندے مومن پھر نماز سے دور ہے۔ کیوں ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنی جبی نہیں جھکا رہے؟ کیوں ہم اللہ سے معروضات نہیں کر رہے؟ کیوں ہم اللہ سے اپنی دعاؤں کو قبول نہیں کروا رہے؟ کیوں تلاوت قرآن سے دور ہیں بھائی؟ جب ہمیں پتہ ہے ہم نے لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے تو پھر وقت پر نماز پڑھنا یہ بھی شرط ہے۔ آج وقت کو ضائع کیا جاتا ہے، آج وقت کو گزار دیا جاتا ہے، پھر بندہ مومن سجدہ کرتا ہے، وہ بھی کوئی نماز ہے؟ نماز تو وہ ہے جو وقت پر پڑھی جائے اور خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی جائے۔ تو فجر کے وقت میں فجر پڑھنا، ظہر کے وقت میں ظہر، عصر کے وقت میں عصر، مغرب کے وقت میں مغرب اور عشاء کے وقت میں عشاء پڑھنا، یہ نماز کی شرائط میں سے ایک شرط ہے کہ وقت پر نماز پڑھنا۔ اور نماز کے لیے نیت یہ بھی شرط ہے۔ اگر ان 6 شرائط میں سے کوئی ایک بھی رہ جائے، اگر نیت نہیں کی، اگر کپڑے پاک نہیں، جگہ پاک نہیں، بدن پاک نہیں،
یا نماز کا وقت نہیں، تو یہ نماز کی شرائط ہیں۔ اگر جگہ پاک ہے، بدن پاک ہے، نماز کا وقت ہے اور قبلہ رخ ہے بندہ اور نیت بھی ہے، تو پھر پاک پانی سے وضو کر کر بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ ام المومنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ، جن کے بستر پر رب کا قرآن آتا رہا اور جو صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی ہیں، محبوب کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت اماں عائشہ صدیقہ راوی ہیں، آپ فرماتی ہیں لیس لکی من صلاتک الا ما حضر فیہ قلبک۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے عائشہ، جس نماز میں تیرا دل حاضر نہیں، جس نماز میں تیرا دل حاضر نہ ہو، وہ نماز نماز ہی نہیں ہے۔ اب نماز کس چیز کا نام ہے؟ حضور قلبی کا نام ہے۔ نماز نام ہے خشوع و خضوع کا، نماز نام ہے صدق دل سے اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنے کا۔ فرمایا عائشہ تیری وہ نماز نماز ہی نہیں جس میں تیرا دل حاضر نہیں ہے۔ ہم آج کیا کر رہے ہیں؟ رکوع و سجود کرتے ہیں، بدن نماز کے اندر، خیالات دنیا کے اندر مگن ہے ہمارے۔ تو بتاؤ ہماری نماز قبول ہوگی؟ ہماری دعائیں مستجاب ہوں گی؟ حضرت عبداللہ بن عمر آپ روایت کرتے ہیں کہ محبوب کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس شہادہ، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّکَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رمضان۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ کہ بندہ کہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور آقا اللہ کے نبی، رسول اور پیغمبر ہیں، یہ سب سے پہلا ایمان کا جز ہے، اسلام کی بنیاد ہے۔ دوسری وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّکَاةِ، زکوٰۃ کو ادا کرنا، وَالْحَجِّ، اور صاحب استطاعت کا حج کرنا، وَصَوْمِ رمضان، اور ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اور ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا، یہ اسلام کی بنیادیں ہیں۔ اگر اسلام کی بنیاد ہی کھوکھلی ہو جائے گی، اگر اسلام کی بنیاد کو ہی ہم کمزور کر دیں گے، تو بتاؤ کیا ہمیں جنت نصیب ہوگی؟ جو نماز سے دور رہے گا، جو اللہ کے احکامات سے دور رہے گا، جو تلاوت قرآن سے دور رہے گا، جو ماہ رمضان سے دور رہے گا، کیا اسے اللہ کی رحمت نصیب ہوگی؟ سوچنا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ حضرت معاذ بن جبل کیا روایت کرتے ہیں کہ حضور سے عرض کی گئی، حضرت معاذ بن جبل نے عرض کیا کہ مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتائیں، ارشاد فرمائے کہ میں جنتی بن جاؤں۔ آج ہر شخص کہتا ہے عمل اسی لیے ہے کہ ہم جنتی بن جائیں، اس لیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہما نے عرض کیا کہ ایسا عمل بتائیں کہ میں جنتی بن جاؤں، دوزخ سے بچ جاؤں۔ فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت، یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ فرمایا تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، ماہ رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو، اس سے بندہ جنتی بن جاتا ہے۔ امام احمد رضا علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں بد عقیدہ امام کے پیچھے نماز پڑھنا یہ حرام ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نماز ہی پڑھنی ہے نا، او بھائی یہ سوچو، دانشور صاحب علم باشعور شخص یہ سمجھے کہ بد عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے عقائد و نظریات ٹھیک نہیں، عقائد باطلہ رکھتا ہے اپنے اندر، اپنے دامن میں سمیٹتا ہے، عقائد باطلہ کو جگہ دیتا ہے، وہ اس کے پیچھے نماز پڑھنا حرام ہے۔ اور صرف حرام ہی نہیں، امام احمد رضا فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں واجب العیادہ بھی ہے وہ نماز جو کسی بد عقیدہ امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے۔ لہٰذا اپنی نماز کی فکر کیجئے، بد عقیدہ امام نہیں بلکہ امام وہ جو امام احمد رضا کا غلام ہو، امام وہ ہونا چاہیے جو فاضل بریلوی کا ماننے والا ہو، جو فاضل بریلوی کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہو، جو محدث اعظم پاکستان کو سلام کرنے والا ہو۔ بد عقیدہ امام نہیں بلکہ عقیدہ وہ ہے جو رب کے قرآن کے مطابق یا حضور کے فرمان کے مطابق ہے۔ محبوب کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باطلہ فرقے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فلا تآکلوہم ولا تشاربوہم، کنز العمال کی حدیث ہے۔ فرمایا ولا تجالسوہم ولا تصلوا معہم ولا تصلوا علیہم۔ باطل فرقے والوں کے متعلق
میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان کے ساتھ بیٹھ کر تم نے کھانا نہیں کھانا، ان کے ساتھ بیٹھ کر تم نے پانی نہیں پینا، ان کی مجلس کو اختیار نہیں کرنا، ان کی مجلس میں نہیں بیٹھنا، اور فرمایا نہ ان کی نماز جنازہ پڑھنی ہے نہ ان کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ امام وہ ہے جس کا عقیدہ رب کے قرآن کے مطابق ہے، حضور کے فرمان کے مطابق ہے۔ جب نماز پڑھو گے پھر مقام یہ ملے گا کہ گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ اگر اتنا لحاظ نہیں، حضور فرماتے ہیں اس امام کے پیچھے پڑھو کہ جس کا یہ کنسیپٹ، یہ نظریہ، یہ سوچ اور فکر ہے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ رکوع بھی ٹھیک صحیح طریقے سے ادا ہوگا، سجدہ بھی ٹھیک طریقے سے ادا ہوگا، پھر بندہ جنت کا راہی بھی بن جائے گا، مصطفیٰ کا دیدار کرنے والا بھی بن جائے گا۔ اللہ ہمیں نماز پنجگانہ صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔